لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ کہتے جی اعلیٰ حضرت کو علماء عرب نے مجدد کہا ہے، اللہ عالم میں وہ سارے علماء عرب سے مراد کون ہیں؟ جب اعلیٰ حضرت جو تھے اس دور میں کون کون علماء تھے، یہ تو فیصلہ کرو نا۔ یہ علماء موحدین تو نہیں تھے، تو اس کی برادری کے کوئی علماء انہوں نے کہہ دیا ہوگا، اس کو تو کیا ہو گیا، کسی کے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ مجدد بن جاتا ہے۔ بھی حکمتیں ہیں، عالم الغیب ہونا جو ہے صرف میرے اللہ کی شان ہے، کیوں قرآن نے خود کہہ دیا ہو واللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ۔ اور جناب اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت ہے نا، چھوٹے حضرت تو نہیں ہے نا، اعلیٰ حضرت نے بھی اور ان کے جو مریدین تھے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہابیوں کو تو مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا علم غیب تو ہوتا ہی نبی اور ولی کو ہے، اللہ کو تو علم غیب ہوتا ہی نہیں، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، تو عالم الغیب کیسے ہوئے؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ کیسے گمراہ کیا حضور کی امت کو کہ بھئی اللہ تو عالم الغیب ہو نہیں سکتا، اللہ کے آگے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، ہر چیز ظاہر باہر ہے، اور قیامت تک کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے ہے۔ عالم الغیب تو نبی ہوتے ہیں جن کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، بعد میں پتہ لگتا ہے۔ عالم الغیب تو ولی ہوتے ہیں جن کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، پھر اللہ علم دیتے ہیں۔ خدا تو عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اب ایمان سے کہیں، قرآن میں خدا کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ۔ عالم الغیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں عالم الغیب ہوں، اور مولوی کہتے ہیں عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ کی مانے، قرآن کی مانے، نبی کی مانے، ایسے مولوی کی مانے۔ باقی مسئلہ سمجھو کہ اللہ عالم الغیب کا کیا معنی؟ ما غاب عن العباد۔ حضور نے فرما دیا کہ میری امت اللہ کا عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں مخلوق سے غائب ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے۔ مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ جو چیزیں مخلوق سے غائب ہیں، اب ماں ہے، بچہ پیٹ میں ہے، نہیں جانتی ہے کہ بچہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، طویل ہے یا قصیر ہے، جمیل ہے یا کبھی ہے، یہ کیسا ہوگا یہ نہیں جانتی۔ ماں سے غائب ہے لیکن اللہ سے غائب، یہ معنی ہے عالم الغیب۔ اللہ، میں بریلوی ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہیں؟ ان کی کتابیں پڑھ لو، پتہ لگ جائے گا۔ ان کی کتابیں پڑھ لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، جس نے اپنی کتابوں میں ماشاءاللہ ایسی ایسی توجیحات لکھی ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس سے بڑا شرک بھی ہے دنیا میں۔ ان للہ، اب وہ مر گئے، اللہ عالم توبہ کر لی ہو، اللہ مرنے والے کے بعد کسی کا گلہ نہیں کرے۔ ویسے بہت بڑے عالم تھے، بھٹکتے بھی عالم ہیں، جاہل کیا بھٹکے گا؟ جو تیرنا نہ جانتا ہو کیسے ڈوبے گا؟ وہ تو کنارے پہ کھڑا رہے گا نا، تیرنے والا ڈوبتا ہے۔ بہت بڑا عالم تھا بدبخت۔ اس نے جو فتاوی لکھا ہے نا، اس میں بعض فقہی جزیات پہ اس کی بڑی گرفت ہے۔ اور کسی نے ان سے پوچھا جو سیدنا معاویہ کے رضی اللہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس نے کہا اللہ کے بندے، تم نے پڑھا نہیں کہ علامہ بغدادی نے کیا لکھا ہے کہ من یشتم معاویہ فہو کلب من کلاب الحاویہ، جو حضرت معاویہ کو گالی دیتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو بھونکنے دو، اس کی مرضی ہے۔ تو بعض باتیں انہیں بڑی عجیب۔ اچھا، کسی ایک نے پوچھا کہ حضرت
طوائف اگر خیرات کرے اور ہمیں دعوت دے یا کھانا بھیج دے تو اس کی کمائی تو زنا کی ہوتی ہے، تو وہ کھانا ہم کھائیں یا نہ کھائیں۔ فرمایا بھائی فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے، یہ عورتیں ایسے وقت میں قرضہ لے لیتی ہیں، خیرات قرضے سے کرتی ہیں، پھر اپنے پیسے سے قرضہ ادا کر دیتی ہیں، تو پیسہ تو بدل گیا نا، فقہی جزی تو ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت کو تجربہ کیسے تھا۔ اللہ مغفرت کرے، اللہ مغفرت کرے، اللہ مغفرت۔ امام احمد رضا کا نکاح کسی دیوبندی عالم نے پڑھایا تھا، اللہ عالم، میں تو نہیں تھا نا، مجھے انہوں نے بلایا تھا۔ نہیں اب تمہیں کیا فکر ہے، کسی نے بھی پڑھایا ہو۔ ایسی باتیں پوچھتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں وکیل صاحب ناراض ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کی کسی لڑکی سے تو ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، پھر ایسے کو جواب ایسا ہی دینا چاہیے نا۔ اللہ عالم کس نے پڑھایا کس نے نہیں پڑھایا۔